ایک پیکج وہ ہے جو بھولا ہوا سبق میں آج آپ کو بتاتا ہوں. دنیا کا کوئی مریض سے مریض، وہ جادو ہے، جنات ہیں، کوئی لا علاج مرض ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس مرض کا دنیا میں بظاہر کوئی علاج نہیں ہے. اس کے لیے ایک عمل میں نے بتایا تھا، سال ہا سال ہو گئے. آج اس عمل کی میں تجدید کرتا ہوں، اور میں نے وہ کچھ شفائیں جمع کی تھی. سب سے پہلی شفا قرآن کی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ. اب گنتے جائیں، نمبر 1 گنتے جائیں. اور دوسری جو ہے شفا وہ حدیث کی ہے، یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. 2. تیسری شفا کلونجی کی ہے. حضور نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے، ان کالے دانوں میں اللہ نے موت کے علاوہ ہر مرض میں شفا رکھی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے بھائی حاجی صاحب کہتے تھے 40 سال سے زیادہ عرصہ یہ تیل والے ملکوں میں رہے. ان کی جیب میں ایک چھوٹی سی ڈبیا ہوتی تھی. وہ کہتے تھے وہ صبح روزانہ اس میں سے نا چند دانے، 11 12 13 دانے بس ایسے زبان پہ رکھ لیتے تھے، اور کہتے تھے ان دانوں کی وجہ سے آج تک میں بیماری اور دوا نہیں لے سکا. اور 40 سال بتاتے تھے میں نے کوئی دوا نہیں کھائی. وہ چند دانے کلونجی کے دانے تھے، چھوٹی سی ڈبیا ہر وقت ان کی جیب میں ہوتی تھی. تیسری شفا وہ ہے کلونجی، جس کے بارے میں فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. عرب میں کلونجی روٹی کے اوپر لگائی جاتی ہے اور چیزوں میں ڈالی جاتی ہے، بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. کتنی شفائیں ہو گئی؟ پہلی شفا قرآن سورۃ فاتحہ، دوسری شفا زمزم کی دعا، تیسری شفا کلونجی، اور چوتھی شفا شہد ہے، جس کے بارے میں پوری صورت نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، پوری صورت ہے، اور قرآن کہتا ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. شفا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. یہ شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے. اور 5ویں شفا ہے درود پاک کائنات کی بہترین شفا ہے. اور 6ٹھی شفا قرآن ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے. قرآن خود شفا ہے، قرآن خود بیماریوں کا علاج ہے، قرآن خود دکھوں اور مرضوں کا دوا ہے، دارو ہے. اب کریں کیا؟ اب ذرا طریقہ سن لیں. اور اگلی شفا اس میں زمزم ہے. زمزم کا ایک گھونٹ لے لیں. اگر آپ کے پاس ہے یہ ایک گھونٹ تو ایک گھونٹ پانی کا لے لیں، اس میں ایک قطرہ زمزم ڈال دیں. میں نے عرض کیا حلال کا قطرہ بھی حلال اور حرام کا قطرہ بھی حرام، اور حلال کا قطرہ حلال کر دیتا ہے اور حرام کا قطرہ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے. اب یہ قطرہ ایک گھونٹ زمزم کا لے لیں. میں مثال دے رہا ہوں جتنا میسر ہو آپ کو پانی زمزم کا. اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ. اس پہ دم کریں. درود کی شفا ہو گئی، سورۃ فاتحہ کی شفا اپنی ہو گئی، سورۃ قل هو اللہ قرآن کی شفا ہو گئی. ایک چٹکی اس میں کلونجی کی ڈالیں، 1 چمچ. اور اگر آپ میٹھا استعمال نہیں کر سکتے، چند قطرے بطور شفا، ورنہ 1 چمچ شہد کا. اگر آپ میٹھا استعمال نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، تو چند قطرے ڈال دیں تاکہ شفا کا ذائقہ، شفا کی رحمت اور شفا کی برکت اس میں شامل ہو جائے. اور چند قطرے اور اس میں، ورنہ 1 چمچ اس میں یہ ڈالیں. باقی کیا رہا اس میں؟ کون سی شفا باقی رہی؟ ہاں جی، زمزم کی دعا 3 دفعہ پڑھیں. اور زمزم کی دعا پڑھتے ہوئے نا اگر آپ 3 نیتیں کر لیں، میں سال سے بتا رہا ہوں، تینوں چیزیں ملتی ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا. آپ کی نسلوں میں جہالت نہیں رہے گی، آپ کی نسلوں میں علم نافع آئے گا، اور آپ کی نسلوں میں عجب کائنات کے علم کے راز کھلیں گے، برکتوں کے راز کھلیں گے، اور اسرار کائنات کے راز کھلیں گے. ورزقا واسعا، اور ایسا رزق دے جو ہو وسیع. اور اب وسیع ہوگا تو جن کا رزق وسیع ہوا تو وہ اتنا کروڑ درود، اتنا کروڑ کلمہ، اتنے کروڑ ذکر کہتے ہم نے کر لیا، معلوم ہوا رزق وسیع ملا تو اتنے کروڑوں پہ پہنچے. اور تیسری جو زمزم کی دعا کا حصہ ہے وہ ہے وشفاء من کل داء. اے اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا عطا.